ہم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ جی قبلہ شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں، تو پہلے تو تقلید کا معنی سمجھ لیجئے۔ تقلید کا معنی ہے کہ غیر منصوص مسائل، یعنی وہ مسائل کہ جس کو قرآن کریم میں اور احادیث صحیحہ میں براہ راست اس کی کیفیت یا اس کی صورت کو ذکر نہ کیا گیا ہو، تو ایک عامی شخص کا کسی مجتہد کے علم پر اعتماد کر کے اس مسئلے پر عمل کرنا، یہ ہے تقلید۔ سبحان اللہ۔ یعنی سبحان عامی اللہ۔ کا غیر منصوص مسائل میں کسی مجتہد کے بیان کیے ہوئے مسئلے پر اعتماد کا نام تقلید ہے۔ بہت قرآن اچھا۔ کریم کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو سبحان قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے بندوں کی اور طلباء انسانوں کی، مومنین کی دو تقسیم کی ہے۔ ایک فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے ہی مسلمان، اللہ فرماتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑیں۔ اگر سبھی نکل پڑیں گے تو بازار کو کون سنبھالے گا، دیگر زندگی کے نظم کو کون چلائے گا؟ تو اللہ رب العالمین کی بات دیکھیں کسی کامل حکمت پر ہے۔ فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ فرماتا یوں تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑیں اور اس میں کمال حاصل کرنے کے لیے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، چاہیے یہ کہ ہر جماعت، ہر گروہ میں سے چند ذہین لوگ نکلیں، کیا بات ہے، اور وہ دین میں کمال حاصل کریں، علم میں کمال حاصل کریں، اور پھر وہ اپنی قوم کو واپس آنے کے بعد اللہ کے حکم سے ڈرائیں، اس بات کو بتائیں تاکہ لوگ باز رہیں۔ تو اس میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے دو قسمیں کی، ایک عامی لوگوں کی اور ایک خاص لوگوں کی۔ یعنی کون خاص لوگ؟ وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو وقف کر دیں علم کے لیے اور اس میں کمال درک اور گویا کہ ملکہ حاصل کریں، اور جو نہیں جا سکے وہ کون ہے؟ ان کو آ کر وہ مسئلہ بتائیں اور جو مسئلہ بتایا جائے وہ سن کر اس پر عمل کریں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آیت کریمہ مسئلہ تقلید کو واضح کرتی ہے، جیسا قرآن کریم میں ایک جگہ اور موجود ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ وہ اہل علم کون ہے؟ جن کو بھی قرآن نے ذکر کیا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ چاہیے کہ تم میں سے چند ذہین لوگ نکلیں اور وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں علم حاصل کریں۔ میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ بعض لوگ جذباتیت میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب تقلید شرک ہے، تو میں نے کہا آپ بھی تو کسی عالم کے علم پر اعتماد کر کے ہی تو کسی مسئلے کو جانتے ہیں، اور کسی عالم کے علم پر اعتماد کا نام تقلید ہے۔ کہتے یہ آپ نے کیسی بات کر دی؟ ہم نے تو تقلید کے بارے میں تعریف یہ سنی ہے کہ تقلید اس مسئلے کو کہتے ہیں کہ جس پر دلیل نہ ہو۔ تو بھائی جس بات پر دلیل نہیں ہوگی وہ بات کیسے متحقق ہوگی؟ ہم نے کہا آپ جذبات میں بول رہے ہیں۔ یہ ہے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، ایک ہے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، اور ایک ہے مسئلے پر دلیل کا نہ ہونا۔ تو عامی جو ہوتا ہے وہ کسی عالم سے جب مسئلہ پوچھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس مسئلے پر دلیل نہیں ہے، تو مطالبہ دلیل کے بغیر مسئلہ قبول کرنا اس کے علم کے اعتماد پر ہوتا ہے، اور اس علم پر دلیل موجود ہوتی ہے۔ عامی اس کے علم پر اعتماد کرتا ہے، تو بلا دلیل ایک لحاظ سے دلیل اس کا اعتماد بھی بن جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں تاکہ اگر یہ بحث کسی کے ذہن میں الجھ رہی ہو تو آئیے محدثین کی طرف، جن سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ میں صرف صحیح بخاری شریف کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری شریف کے راوی ہیں حضرت وقیع بن جراح، یہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے۔ امام بخاری جب حدیث شروع کرتے حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ حدثنا وقیع بن جراح حدثنا یحییٰ ابن معین۔ اب یہ کون ہے؟ تذکرۃ الحفاظ میں علامہ ذہبی کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت یحییٰ ابن یحییٰ، حضرت وقیع بن جراح اور حضرت سعید بن قطان، یہ میں نے چند امام بخاری کے اجلہ استاذ اور محدثین کا ذکر کیا ہے۔ فرما یفتیٰ بقول ابی حنیفہ، یہ وہ لوگ تھے جو امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیا کرتے تھے، یعنی یہ سارے مقلد تھے۔ اسی طرح امام بخاری کو دیکھیں تو امام شافعی رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہیں، امام مسلم کو دیکھیں تو وہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو تقلید ایک مسلسل سلسلہ ہے اور امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ اس کو شرک کہنا انتہائی انتہا پسندی ہے، اس کو گمراہی کہنا انتہائی انتہا پسندی ہے۔ جبکہ جن محدثین سے آپ حدیث لے رہے ہیں کہتے ہیں آپ قول پر فتویٰ، امام کے قول پر فتویٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ دیکھیے امام وقیع بن جراح کے بارے میں تمام اسماء الرجال کی کتاب میں موجود ہے کہ یفتیٰ بقول ابی حنیفہ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کے مسئلے پر بات کرتا تھا، یہ حدیث سے دلیل لاتا تھا۔ فرما ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتا تھا۔ کیا مطلب؟ ابو حنیفہ نے قرآن و سنت کے وہ مسائل جو موجودہ نو پید مسائل جو اپنی اصل شکل و سٹرکچر کی طور پر
دین میں اس زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن اس چیز کے جائز اور ناجائز ہونے کی علت اور وجہ موجود تھی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ کے ذریعے اس دانائی سے موجودہ مسئلے کی علت اور اس کی گنجائش اور اس دور میں اس سے ملتے جلتے مسائل کی علت کو سامنے رکھتے ہوئے جو اجتہاد فرمایا اور اس سے جو جواب آپ نے بطور صورت فتویٰ عطا فرمایا، تو آج نہیں صدیاں گزر گئی ہیں، امت اس کو سنتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے۔ اور میں بات کو یہاں پر ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا طویل ہو رہا ہے لیکن کیونکہ اس بات پر شبہ زیادہ پھیلایا جاتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد آپ دیکھیں، دنیا میں تقریباً 8 ارب کے قریب انسان ہیں، تقریباً لگ بھگ جی۔ اس میں جناب 1 ارب 60 کروڑ 70 کروڑ کے قریب جناب اس کے لگ بھگ یا کچھ کم و زیادہ مسلمان ہیں۔ ان مسلمانوں میں اگر آپ ممالک میں دیکھیں جی تو یہ سارے مسلمان وہ ہیں جو کسی نہ کسی امام کے علم پر اعتماد کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ بہت اچھے، مثلا دیکھیں انڈونیشیا پورا حنفی فقہ کو فالو کرتا ہے۔ انڈونیشیا مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے جی، تعداد کے اعتبار سے یہ جناب جو ہے کہ وہ فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے۔ پاکستان فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے، بنگلہ دیش فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے، ہندوستان کے مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، افغانستان کے مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے کہ 65% مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ کے قرآن و سنت سے سمجھ کر بیان کردہ وہ غیر منصوص مسائل جس کی موجودہ صورت جو ہے کہ سامنے موجود ہے، لیکن اس دور میں اس کی صورت و اسٹرکچر کے ساتھ نہیں موجود تھی، اس کی ہاں یا نہ کے پیمانے کو جو آپ نے جس علمی اصول سے بیان کیا ہے تو امت کا یہ تسلسل بیان کرتا ہے۔ میں کبھی کبھی لطیفے کے طور پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک شخص جناب بس میں بیٹھ کر جا رہے تھے اپنی منزل کی طرف، مثال کے طور پر جہاں ان کو جانا ہے وہ جا رہے تھے، تو یہ ساری علمی بحث آپ اس لطیفے یعنی علمی لطیفے سے سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ لطیفے سے مراد نہیں کو مذاق مستی، لیکن اس میں آپ کو اس قانون سمجھ میں آ جائے گا، لطیف نقطہ ہے جی۔ ایک صاحب جا رہے تھے جن کو تقلید پر شک تھا جی، وہ سفر کرنا چاہ رہے تھے اور بس میں بیٹھ گئے، نمبر بھی دیکھ لیا، بس میں بیٹھ گئے۔ اب جب بس تھوڑی سی چلی تو آگے چل کر وہ ڈرائیور سے پوچھنے لگے، مثال کے طور پر انہیں کراچی میں کہیں جانا ہے، لانڈی جانا ہے فرض کیجئے، تو انہوں نے جناب فوراً اٹھ کر ڈرائیور سے کہا یہ بس لانڈی جائے گی؟ انہوں نے کہا مولانا آپ نے ٹکٹ لے لیا ہے؟ کہا کب بیٹھیا جائے گی۔ اب تھوڑی سی اور بس آگے چلی تو پھر اٹھ کر کہنے لگے میاں یہ لانڈی ہی جائے گی نا؟ تو انہوں نے کہا جی جی بالکل جائے گی، ابھی میں کہہ چکا ہوں بالکل جائے گی۔ پھر بیٹھ گئے، تھوڑی سی اور چلی تو پھر یہ اٹھے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ لانڈی ہی جائے گی، یعنی جو بھی ان کا ڈیسٹینیشن ہے۔ اس نے کہا جائے گی۔ اس نے بریک مار کے گاڑی روکا، انہوں نے کہا جی کرایہ واپس کرو اس کو اتارو۔ ابھی 5 منٹ چلتی نہیں ہے، یہ آتا ہے اور پوچھتا ہے، کہنے لگے نہیں دراصل ہم بار بار تحقیق کرتے ہیں، بار بار تحقیق کرتے ہیں کیونکہ تحقیقوں کے بھروسہ کامل اللہ رسول پر کیا جا سکتا ہے، بندے کے لیے بار بار تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ تو پیچھے سے ایک بچے نے کہا کہ دنیا کے ڈرائیور پر اگر اعتماد نہ کرے تو لانڈی نہیں پہنچ سکتا، تو دین کے امام پر اگر بھروسہ نہ کرے تو مدینے نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ دیکھیے کہ جب آپ ٹکٹ لے کر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو ڈرائیور پر اعتماد کرتے ہیں، تو تقلید بھی اسی چیز کا نام ہے کہ مجتہد مطلق کے علم پر اور اس کے دیے ہوئے مسائل کے جواب پر اعتماد کریں اور وہی اعتماد پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دین کی طرف روانہ ہو جائے۔ دنیا کے ڈرائیور پر اگر آپ اعتماد نہ کریں کہ لیکن نہیں ہم تقلید کے منکر ہیں نا، تو ہم اس لیے بار بار دلیل کی تحقیق کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کرایہ لے کے اتر جائیے۔ جب آپ مجھ پر اعتماد ہی نہیں کرتے ہیں اور ہر 5 منٹ کے بعد مجھے بریک لگانے کا کہتے ہیں تو ایسا نہیں چل سکتا۔ تو کسی سیانے نے کہا جناب دنیا کے ڈرائیور پر اگر بھروسہ نہ ہو، اعتماد نہ ہو تو تو منزل پر نہیں پہنچ سکتا، تو دین کے اماموں پر اعتماد نہ ہو تو رسول اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کیا کہنے شاہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔